بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرم و حیا کا پیکر بننے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ تفسیر: یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے اور سورہ نور بطور خاص اسلامی معاشرے میں پردہ، حجاب اور شرم و حیا کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی خلاف ورزی کے مختلف صورتوں اور اس کے سنگین نتائج اور سزاؤں کے بیان پر مشتمل ہے۔ موجودہ زمانے میں بے پردگی، بے حیائی، ترک حجاب، نمائش لباس و بدن اور ناجائز زیب و زینت سے بھرپور ماحول میں اس صورت مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ شرم و حیا اسلامی معاشرے کی بنیادی اقتدار اور قرآن و سنت کے حکیمانہ احکام میں سے ہے، اور اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بدکاری اپنی تمام تر صورتوں کے ساتھ حرام ہے، خواہ رضامندی سے ہو یا جبری، پیسے کے بدلے میں ہو یا مفت، اس کی تمام صورتیں حرام ہیں۔ اسلام میں بدکاری کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے کہ اسے حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیز اس کے بتائے ہوئے کسی جائز طریقے کے بغیر صرف باہمی رضامندی سے حلال نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی اور بدکاری انسان کے اخلاق و وجود کو رذالت یعنی کمینے پن میں ڈھال دیتی ہے اور اسے احسن تقویم یعنی بہترین تخلیق سے اسفل سافلین یعنی سب سے نچلے درجے میں جا گراتی ہے۔ بے حیا آدمی کی سوچ گندی، ذہنیت غلیظ اور اعمال و افعال گھٹیا پن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی کسی عالمی یا ملکی سطح کے آدمی کی بے حیائی اور بدکرداری لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ آدمی لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ ایسے ملک میں ہو جہاں بے حیائی عام اور قانونی طور پر جائز ہو۔ ایسے موقع پر لوگوں کو انسانی حقوق، کشادہ ذہنی، روشن خیالی اور جنسی آزادی کی باتیں بھول جاتی ہیں۔ حالانکہ اس وقت ان سے بطور اعتراض پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارے قانون، معاشرے اور عقیدے میں تو یہ سب جائز تھا، تو اب اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیادار آدمی کا لوگوں کی نظر میں معزز ہونا اور بے حیا کا گھٹیا ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اسلام نے بدکاری اور بے حیائی کو حرام قرار دیا تو اس سے بچانے والے اسباب کے متعلق بھی ہدایات عطا فرمائیں، جن میں پردے کی تاکید، اجنبی مرد و عورت کا کسی بند جگہ تنہا نہ ہونا، اجنبی مرد و عورت کا بلا ضرورت آپس میں کلام و ملاقات نہ کرنا، عورتوں کا غیروں کے سامنے بھڑکیلے اور بے پردگی کے لباس نہ پہننا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا وغیرہ کثیر احکامات میں عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح کے احکام کو اصول فقہ کی زبان میں صد ذرائع یعنی برائی کے اسباب ہی کی روک دینا کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے شرم و حیا کے متعلق ایک بنیادی حکم نگاہوں کو جھکا کر رکھنا بھی ہے، جو اوپر بیان کردہ آیت میں دیا گیا ہے۔ اس آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں یہ حکم موجود ہے اور مسلمان مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ دوسروں کے پوشیدہ اعضاء پر نظر ڈالنے سے بچنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کے سطر کی جگہ دیکھے۔
غلطی سے کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ دیکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ نگاہوں کو آزاد چھوڑنے کی اتباع کاری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، یعنی جیسے زہر میں بجھے تیر کا شکار بچ نہیں پاتا، یوں ہی نگاہ کا آوارہ استعمال کرنے والا گناہ میں پڑنے سے نہیں بچ سکتا۔ اس تنبیہ کے ساتھ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدنگاہی کا موقع اور قدرت کے باوجود نگاہ جھکا لینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ چکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا۔ حکیم الامت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نگاہوں کی حفاظت پر صد ذرائع کی روشنی میں بڑا حکیمانہ کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ منہاج العابدین میں لکھا ہے، جس سے بریکٹوں میں اپنے الفاظ کی تشریح کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ نظر نیچی رکھنا دل کو پاکیزہ بناتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادی سے ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے اور آہستہ آہستہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر جان بوجھ کر حرام پر مثلا نامحرم عورت یا خوبصورت مرد پر بری خواہش سے نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ اور عین ممکن ہے تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہو جائے اور تم تباہ یہ گناہ کا شکار ہو جاؤ۔ اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ جائز ہو، جیسے لوگوں کے مہنگے لباس، موبائل، کار، مکانات کو دیکھنا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل ان میں مشغول ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جائیں۔ یعنی یا تو لوگوں پر وسوسے آئیں کہ حرام کمائی سے بنایا ہوگا، یا پھر خود ان کے حصول کی طلب میں خیالی پلاؤ پکاتے اور تڑپتے رہو گے اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے حرام اور مباح کی طرف دیکھا ہی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے محفوظ رہو گے اور اپنے اندر راحت و نشاط محسوس کرو گے۔ آیت میں دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی بدکاری اور حرام سے بچیں، جس کا ایک طریقہ تو وہی نگاہوں کو چکانا ہے اور مزید یہ کہ اپنی شرمگاہ اور ان سے متصل وہ تمام اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا گناہوں سے بچنے کا وہ عمدہ اور مفید ذریعہ ہے کہ خود رب العالمین اس کی افادیت کے متعلق فرماتا ہے، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی نگاہیں نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا گناہ کی گندگی کے مقابلے میں بہت پاکیزہ طریقہ ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ آیت کے اختتام پر گناہوں سے بچنے کے سب سے بنیادی اور مؤثر طریقے کی طرف بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنے میں یہ تصور بہت مفید ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ تصور کما حقا جیسا ہونا چاہیے ویسا ہمارے دل و دماغ میں مستقر ہو جائے، یعنی واضح طور پر موجود رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ اعمال، نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ خیالات سے باخبر ہے، تو تنہا یہی ایک تصور کافی ہے سب گناہوں سے بچانے کے لیے۔ اسی حکم شرعی کی وجہ سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نگاہوں کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں آنکھوں کا قفل مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔